رہی تھی دو سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نما عرب کے سر پر بیٹھے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا کہ پرخچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی. انہوں نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. حضرت فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت، یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے. اب جو وہ انٹرنل ڈفتی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا. 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نما عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور. دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی. رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا. رومن امپائر. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ. حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد، بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں. یہ کیاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا. لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی. اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا. دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے 3 کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہے. وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے. لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں. اب سوچئے
اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا. وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو خسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں. فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے: زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیا را کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو. کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے. یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے. تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیا را کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کہ کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تفو برتو ہے چرخ گرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر. لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے. حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے. ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا. وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی چالاکی دیکھیے. اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو. ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا. پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے. فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا. نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. اس ہیلے سے جان بچا گیا. پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو. اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے. تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے. اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز. آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں تعداد کے اندر. حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے. یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے. سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے. اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی.
لیکن ثابت ہوا نہیں. یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے. ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں. لیکن بات جان لیجئے، یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا. قتل غلط. 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 برس. حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس. اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے. امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے. فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی. کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی. اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اب ایک فتنہ اٹھا. دیکھیے، حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی. ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گئے. انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی مذہبی؟ یہودی. یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے. ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا. مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی. لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی. پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے. غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا. اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا. لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی. موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نوٹ کیجئے اس بات کو. حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا. یہ چین ٹوٹی نہیں. 1400 برس آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے.
لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے مطابق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے۔ ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہ ساری اسرائیلی سازش ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنیزر نے 587 عیسوی میں۔ دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک۔ صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے۔ یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی۔ آج سے 1384 برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس لیے کہ بعض روایات میں 26 ذی الحجہ کا تعین ہوا ہے، اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے 4 دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اب میرے اعضاء میں ضعف ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے، تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مسئول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں، اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا، غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی
ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے، لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی 2 درہم روزانہ، اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں، تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے۔ تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے۔ اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو، وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو، للی ان بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک پھول پوری طرح کھل گیا، اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تمام خصائص، وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں، نظام عدل اجتماعی، وہ اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں۔ اسی نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے، اس کی آزادی پر کوئی قدغن، کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو، مدینے کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ حضور نے اعراض فرمایا، اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا، دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا، وہ ادھر پھر آ گیا، اس نے پھر سوال کیا، تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز عمل سے کہ پھر واقعتاً اس کو گرفتار رکھنا، سیڑھی میں رکھنا، محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ 10 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے، اس کے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارس کے محاذ پر، ایران کے محاذ پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی، تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاذ پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں، تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہل جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی تشبیہ دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے، تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کسی ہے۔ تو 10 برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد، اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا کہ کتنے اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر، میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے، وہ تو سید القوم خادمہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر،
لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا، اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے، دوسری طرف فراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو رہی۔ بہرحال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی، یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر، دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی، اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیے تو 6 وار حضرت عمر پر اس نے بے بپے کیے، حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی۔ نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام، لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاۃ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، گر گئے، لیکن جماعت کا نظام تو درم برم نہیں ہوا ہے، نماز ادا کی گئی ہے 2 رکعتیں جو ہیں مختصر ترین قرات کے ساتھ۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کیا۔ ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ ان میں سے 6 حضرات جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں، پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے، تب وہ قابو میں آیا ہے، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے، جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، یعنی جو بات کے 12-13 برس بعد ہونے والی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا تھا۔ اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی۔ کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے، جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت جاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25، 26، 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں،
اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے، اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے، وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے، اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے۔ تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے۔ میں آج تو اذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باضابطہ یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوطی کی رحمہ اللہ، اور اس سے میں کچھ احادیث، کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو جو جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے، بلکہ الفاظ سامنے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں۔ تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے، کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں گی۔ یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے، اور ایک بڑی جان گسل ایک جد و جہد ہے، اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ نظام کا بدلنا ہے۔ نظام جب بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد پڑے، وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے، اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے۔ یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے، بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے، ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے، ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے، بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے، وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا، ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے، تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہ۔ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے، لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے۔ اس کے 6 مراحل میں نے بارہا بیان کیے۔ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا، یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے کہ آوے ہی آوے، کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے، تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھدروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے، کوئی بہت ہی مناسب موقع، کوئی اپارچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں، اس وقت دبک جاؤ، اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر، اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی، وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں۔ یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، مسلمانوں کا مورال ظاہر بات ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا،
उस वक्त फिर ये कुव्वतें उभरी हैं। एक तरफ तो नए मुद्दईयान नबूवत खड़े हो गए इस्लाम की बेखनी के लिए, दूसरी तरफ ज़कात के मानिईन मुनकरीन ज़कात का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ज़कात का इनकार किया था, सिर्फ ये कहते थे कि हम हुकूमत को अदा नहीं करेंगे, अपने तौर पर करेंगे। ये दो कुव्वतें जो उभरी हैं, दोनों की दोनों अंदरून मुल्क अरब से उभरी हैं। कोई बाहर की कुव्वत इसमें नहीं थी, बल्कि अंदरून मुल्क अरब, क्योंकि अभी तक इंक़िलाब की तकमील भी तो अरब ही की हद तक हुई थी। तो जो मुखालिफ है इंक़िलाब कुव्वतें वो भी वहीं से उभरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब का ये बहुत अहम बात है कि एक आयरन विल के साथ, एक आहनी अजीमत के साथ, बल्कि यूं कहिए कि कोहे हिमालय जैसी अजीमत के साथ उन्होंने मुकाबला किया और इन तमाम मुखालिफ इंक़िलाब तहरीकों और कुव्वतों को कुचल कर और फिर उन्होंने जिम्मेदारी जो है संभाली हजरत उमर फारूक को, और बहुत जल्द वो तो अल्लाह ताला के हुजूर में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत के लिए वो आखिरत में रवाना हो गए। अब जो दौर आया है जिसका आगाज हजरत अबू बकर के जमाने में हुआ था, वैसे तो ये कि ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा मौता हुजूर की हयात तैयबा में हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई फतूहात का दायरा जो है हुजूर के जमाने में नहीं था। हजरत अबू बकर के जमाने में फतूहात का मामला शुरू हुआ, शाम में पेशकदमी हुई, कुछ इराक के अंदर भी पेशकदमी हुई। ये शाम अरब, इराक अरब, असल में ये अरब ही के मुल्क के हिस्से हैं जिन पर के चूंकि जरखेज इलाके थे, तो उस वक्त की दो सुपर पावर्स ने कब्जा किया हुआ था। शाम अरब पर कब्जा था सल्तनत रोमा का, और इराक अरब पर कब्जा था सल्तनत फारिस का। तो असल में तो ये अरब इलाके थे। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जमाने में फतूहात हुई, कुछ शाम में, कुछ इराक में। फिर असल जो फतूहात का सैलाब था वो हजरत उमर के जमाने में आगे आया है, और उसमें आपको मालूम है पूरा शाम फतह हुआ, पूरा ईरान फतह हुआ, और कहां से कहां तक हुदूद पहुंच गए। अब जो मुखालिफ इंक़िलाब कुव्वतें उभरी हैं, जाहिर बात है कि वो अब बैरून से थी। एक अंदरून से साजिश, यहूदी साजिश अब्दुल्लाह इब्न सबा की, और दूसरी तरफ यह कि अजमी इंतकाम, इसलिए कि जहां तक ताल्लुक है सल्तनत रोमा का, एक तो यह कि वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी, अभी उसके शिमाली अफ्रीका के मकबूजात भी बकाया थे, अभी उसके पास जिसको आप एशिया माइनर कहते हैं, एशियाई कोचक, वो भी बाकी था उसके, और यूरोपियन मकबूजात भी अभी बाकी थे, तो वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ यह है कि यूं समझिए कि एक टांग उसकी टूट गई थी कि वेस्ट एशिया से तकरीबन उसे बेदखल कर दिया गया, जबकि सल्तनत ईरान का मामला यह कि वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी धज्जियां उड़ गई, उसका कोई वजूद नहीं रहा। वो जो सिलसिला चला आ रहा था उनके यहां, एक शहनशाही सिलसिला, वो खत्म होकर रह गया। इस एतबार से जो असल रद्द अमल हुआ है इस मरहले पर, वो ईरान की तरफ से हुआ है। ईरानी वैसे भी शाह परस्त और नस्ल परस्त लोग हैं, उनके अंदर अपनी नस्ल की बरतरी का और अरबों की तहकीर का जज्बा जो है ये हमेशा से पाया जाता है कि अरबों को वो कुछ तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे। अब जब हजरत उमर के हाथों ये मामला हुआ और सल्तनत किसरा जो है पारा पारा हो गई और उसका सिलसिला खत्म हो गया, तो दर हकीकत अब दूसरा इंतकाम जो है वो आया है ये बाहर से। और ये जो मामला था हजरत उमर की शहादत का, ये कोई आइसोलेटेड फैक्ट नहीं है, आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, अगर जैसे उसको मैंने बयान किया वाकयात तो यही है, इससे ज्यादा जो है उसका कोई सबूत तो तारीख के अंदर जो है हमें नहीं मिल सकेगा। लेकिन यह है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नर था एक ईरानी, वो इसकी पुष्ट पर था, और उस गवर्नर ही की शह पर उसने ये सारा इक़दाम किया है, और मजूसी था, ईरानी था, उसने इंतकाम लिया है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फिर यहूदी साजिश भी जब सामने आई है, और फिर यहूदी साजिश और अजमी इंतकाम, ये दोनों ने मिलकर फिर वो शक्ल इख्तियार की है कि जो अल फितनतुल कुबरा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो जिसका नतीजा निकली। तो अगर इसको आप समझेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही यानी अनोखी बातें हो, बल्कि ये समझ में आने वाली बातें हैं, तारीख के ये हकायक हैं। इन उसूलों को सामने रखा जाए तो हर चीज अपने सही पर्सपेक्टिव में नजर आ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं आज इस सिलसिले में कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि हजरत उमर के मनाकिब मैं आज आपको बाज़ाब्ता कुछ रिवायात पढ़कर सुनाऊं और उनके तर्जुमे के हवाले से बात आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात उनकी शख्सियत के ज़िम्न में यह है कि अगरचे एक रिवायत तो यह भी मिलती है, अल्लामा ज़हबी ने यह राय जाहिर की है कि हजरत उमर जब ईमान लाए हैं तो उनकी उम्र 27 बरस थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन यह कि गालिबन उन्हें मुगालता हुआ है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। वुलिद उमर बादल सील बिसलास अशरत सना,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے. گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی. اور چھٹے سال، اس پہ بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے. اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد میں. فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے. حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے. تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی. اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا. یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہیں کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں، اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس کے بعد چند الفاظ جو امام نبوی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ، قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے. یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مل جاتا ہے. وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر. قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ بَعَثُوا سَفِيرًا أي رسولا وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا. اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر 2 گھرانوں کے مابین، یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا. یہ ان کا مقام. اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا. تو یہ ان کا مقام اپنی اس زندگی میں تھا. یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے. قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ. اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے. اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا. بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے. اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا، وہ مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا، لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی. تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید.
اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے. واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے, بہت اونچا کلام. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھا. اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا, تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی. یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً, لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے. اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا, بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی. وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کی ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے, ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین. کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا اور جو ہونا ہے ہو لے. لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے, گھر گھر جو ہے فساد ہے, باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے, بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے, بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے, تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے, پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو, کفار قریش کو, وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا. اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے. اگر حضور کے خلاف کوئی کام کرتے تو بنو ہاشم ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی. اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ. تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے, اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودراہٹ وہ ختم ہو جائے گی. یہ روک تھا قریش جو کفار قریش ہے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے. بالآخر حضرت عمر نے طے کیا اب جو ہو سو ہو, اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا. اس وقت وہ چلے ہیں, لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں, پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ایمان لا چکے. اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا آپ اندازہ کیجئے جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں. اور دروازہ جو ہے وہ دھڑدھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ انہیں سورہ طٰہٰ ابھی نازل ہوئی تھی تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی, انہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. تو اسی میں یہ پہنچ گیا, اندازہ ہو گیا عمر ہے. تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید پھر ہی قلم کر دے, میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے. اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید. میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن موحد کامل تھے وہ, اور ان کے بیٹے حضرت سعید. تو یہ چچا زاد بھائی ہے آپس میں, تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ بات تو کرے گا. لیکن یہ کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تو جو ہے سر قلم کر دیتے حضرت عمر. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارا, لہو لہان کر دیا. بہن آئی ہے درمیان میں, اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا. اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کا اظہار کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو, لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے, جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے, اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر.